تھا کہ تیرا نام سن کے زمانہ تھر تھر کانپتا تھا. جب مسلمان کا نام آتا تھا پورا زمانہ سمجھتا تھا یہ کسی سچی قوم کا نام ہے, یہ کسی سچی قوم کا نام ہے. یہ مسلمان کا نام آتا تھا. لیکن آج ہمارے حالات یہ ہیں مسلمانوں, ہماری تعداد آج تاریخ میں اتنی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اتنی تعداد کبھی نہ تھی. اگر بدر کے میدان کا جائزہ لو تو تم 313 تھے. نبی کی ظاہری زندگی کا جائزہ لو تو ٹوٹل ملا کر تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ تھے صرف. آج 125 کروڑ سے زیادہ پوری دنیا میں مسلمان پایا جاتا ہے. مگر بتا تو نے ترقی کیا کی؟ آج پوری دنیا میں کوئی ذلیل قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے. اگر آج پوری دنیا میں کوئی تباہ قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے. آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسماندہ اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ قوم مسلم کا ہے. وجہ کیا ہے؟ تعلیم سے تم پچھڑ گئے, عمل سے تم پچھڑ گئے, نبی کے طریقے کو تم نے چھوڑ دیا. لوگوں سنو, جو قوم اپنے اثرات کے طریقوں کو بھلا دیتی ہے اس قوم کو مٹا دیا جاتا ہے. جو قوم تعلیم سے دور ہو جاتی ہے اس قوم کا نام تاریخ سے حذف کر دیا جاتا ہے. جو قوم کھول کر سن لے اور اپنے پیشوا کو بھلا دیتی ہے زمانہ اس قوم کو بھلا دیتا ہے. اور میرے بھائی کان کھول کر سن, تو نے مصطفیٰ کے طریقے کو کیا بھلایا ہے؟ ساری دنیا نے تجھے بھلا دیا ہے. آج ذلیل و رسوا ہو کر گیا ہے. اقبال کو کہتا ہے کان کھول کر سن لے, جو معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ پورا ہو کر زمانے میں یہ زمانہ ہم کو دکھایا نہ ہوتا پھر تعلیم اقتدار کو ہمیں بھلایا نہ ہوتا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. مسلمان ایک بات سنو, آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, سنو. تمہارے گھروں میں ناچنے والے بچے ضرور پیدا ہوتے ہیں. کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں پیدا؟ سب کہہ رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے, سب سیکھ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں آج موسیٰ بن نصیر کی ضرورت ہے, سب کہہ رہے ہیں طارق بن زیاد کی ضرورت ہے, سب کہہ رہے ہیں, مگر کہنے سے نہیں ہوگا, کرنے سے ہوگا. موسیٰ بن نصیر, طارق بن زیاد ان ماؤں کی کوکھ میں نہیں پلتے جو مائیں صبح میں بال کھول کے بازاروں میں کو پردہ کھولتی ہے. ان گھروں میں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتے جن گھروں کے اندر ٹی ویوں کے والیوم کھلتے ہیں تو گانوں کے آواز آتے ہیں. ممبئی کی ناچنے والی رقاصائیں رقص و سرور کرتی ہیں پردوں پر. کہاں اس گھر میں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتے, کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ جن گھر میں مائیں سجدے کرتی ہے, رات کو قرآن کی تلاوت کرتی ہے, اس گھر میں سلطان پیدا ہوتا ہے. نعرہ رسالت, مذہب اسلام. اس گھر میں ہے بھائی آواز چھوٹی ہے, انہوں نے نا میں کو تم دیکھ کیا رہے تھے, بنا دیکھ کر بتا رہا ہوں بھائی. میں کہ انہوں نے مزہ خراب کر دیا مائک کا, مجھے معلوم نہیں یہ چھوئیں گے بھائی. میں کیسا بول رہا تھا ایسے بلائیے, دیکھیے ایسے بلائیے, اس لیے کہ اپنا معاملہ ہے, عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے. تم جوش لو, اچھی بات ہے, مگر جوش میں ذرا ہوش کا بھی خیال رکھو. میرے بھائی, جن ماؤں کی نگاہوں کے سامنے رقاصائیں ہیں, جن ماؤں کی زبانوں پر گانے ہیں, خدا کی قسم ان کے لال لچکیے تو ہو سکتے ہیں مگر سلطان جیسے غلام پیدا نہیں ہوتے. اللہ, اگر چاہتے ہو سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو تو سن, وہ اس دنیا جس پر 12 ملکوں کی فوجیں لگی تھی حفاظت کے لیے, تاریخ جس کے بارے میں نبی نے بشارت دی. علامہ غلام یاسین صاحب سجدہ بیٹھے ہیں, توجہ فرمائیے, جو حملہ کرے گا اس پر وہ جماعت بے حساب و کتاب کی جنت میں جائے گی. 12 ملکوں کی فوجیں لگی تھی اس کی حفاظت کے لیے. توجہ کرنا, کتنے ملکوں کی فوجیں؟ 12. کتنے ملکوں؟ یزید نے بھی کربلا کے بعد اس دنیا پہ حملہ کیا تھا اپنے دامن کا داغ دھلنے کے لیے کہ میرا بھی شمار بے حساب و کتاب جنت جانے والوں میں ہو جائے. 1 لاکھ سپاہیوں کو کٹوا کے وہاں سے بھاگ آیا تھا, لیکن فتح حاصل نہیں ہو پائی تھی. سوچ, آج جلسے میں آنے والے مسلمان ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد خان ثانی.
کیا نام ہے؟ سلطنت عثمانیہ سے نکلنے والا وہ چراغ، ایک ترک مادی گود میں پلنے والا بچہ، توجہ کرنا، نام ہے سلطان محمد خان ثانی۔ لوگوں تم تو آج سوئی بھی نہیں بنا سکتے، دنیا کا سب سے بڑا توپ اگر کسی نے بنایا تھا تو سلطان محمد خان ثانی نے بنایا تھا۔ سب کچھ تمہارے کو کچھ پتہ نہیں آتا، تمہیں تو موبائل ملے گا، ٹکٹ 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 کر رہے ہو، لیکن آگے نہیں بڑھو گے، زمانہ آگے بڑھ رہا، تم اپنے آپ کو سوچتے ترقی کر رہے، خدا کی قسم ترقی نہیں کر کے تم بہت پیچھے آ گئے۔ دنیا کا سب سے بڑا توپ محمد خان ثانی نے بنایا تھا، اور فاتح قسطنطنیہ بھی یہی کہلایا تھا، وہ قسطنطنیہ جس پر 12 ملکوں کی فوجیں حفاظت کے لیے لگی تھی، اگر کسی نے فتح کیا تھا قسطنطنیہ کی شیشہ شرائی دیواروں میں شراب ڈالا تھا تو محمد خان ثانی کی توپوں میں ڈالا تھا۔ وہ کیا مان لے مگر ہم پوچھتے ہیں محمد خان ثانی ایسا کیسے ہو گیا؟ تو کہتا ہے جب میری ماں مجھے رات کو دودھ پلاتی تھی زمانہ سوتا تھا، میری ماں دودھ پلا کے مجھے گود میں اٹھا کے چھت پہ لے جاتی تھی، اور چھت پہ لے جانے کے بعد اس دنیا کے فصیلوں کی طرف اشارہ کر کے کہتی تھی میرے لال تجھے ماں کے دودھ کا حق ادا کرنا ہے، اس دنیا کی فصیلوں پر نعرہ تکبیر کی صدا کو بلند کرنا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا میں بچہ تھا، جب میرے بھائی جب بچوں کو پالا کرو تو پرورش کیسے، میری مائیں سنے میری بہنیں سنے کہ بچوں کی پرورش کیسے ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا میں بچہ تھا، اوباش بچے اپنے کھیل میں مگن تھے، میں وہاں کھڑا ان اوباش بچوں کا کھیل دیکھ رہا تھا۔ اوباش یہ آج کل کے جو آپ بچے دیکھتے ہیں نالائق ٹائپ کے، جو دیکھ رہا تھا میرا باپ آیا، میرے باپ نے پکڑا مجھے پٹک اور پٹک کے کہا جس کے خواب بیت المقدس کو فتح کرنا ہو وہ اوباش بچوں میں کھیلا نہیں کرتا۔ کہنے لگا میرے باپ نے پٹک دیا، میں سیدھا ہوا، میرا باپ آگے بڑھا، شفقت بجلی غالب آئی، باپ کو لگا بیٹے کو پٹکا کے چوٹ تو نہیں آئی، باپ نے پلٹ کے دیکھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا میں سینہ تان کے کھڑا تھا، باپ نے کہا میرے لال چوٹ نہیں آئی، میں نے کہا جس کے خواب بیت المقدس کو فتح کرنا ہو وہ چھوٹی موٹی چوٹوں کا خیال نہیں کرتا ہے۔ آج اپنے بچوں کو ہم کیا کرتے ہیں، موبائل میں کارٹون نکال کے مائیں دے دیتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پورا دن کارٹون دیکھتے ہیں، پورا دن کارٹون میرے بھائی بچہ دیکھے گا تو جب وہ حافظ قرآن کا وہ میدان کا غازی مسجد کا نمازی بنے گا وہ کارٹون بنے گا، پھٹی ہوئی پینٹ پہنے گا، کان میں ٹوپس پہنے گا، کئی رنگ کے بال کرے گا، ہاتھ پہ ٹیٹو بنائے گا اور ایسا کارٹون بن جائے گا جیسا کہ اس نے بچپن میں دیکھا تھا۔ بچپن پورا کاغذ ہے، اس کے دل کی تختی پر جو لکھو گے وہ لکھ جائے گا۔ کان کھول کے سنو، اگر اسلامی رنگ چڑھاؤ گے تو اسلامی رنگ چڑھتا نظر آئے گا، دنیاوی رنگ چڑھاؤ گے دنیاوی رنگ چڑھتا نظر آئے گا، اگر اس کے اوپر آپ فلمی رنگ چڑھاؤ گے تو فلمی رنگ میں رنگ جائے گا، اگر اس کے اوپر قرآنی رنگ چڑھاؤ گے تو قرآنی رنگ میں رنگ جائے گا، اگر اس کے اوپر محمد عربی کی محبت کا رنگ چڑھاؤ گے تو اس رنگ میں رنگ جائے گا، اگر اس کے اوپر دنیاداری کا رنگ چڑھاؤ گے چڑھ جائے گا۔ اور میرے بھائی جب تمہارے گھر میں بچے روز سمانا کریں تو انہیں ایک اور ایک پر نہ سکھایا کرو، بلکہ سب سے پہلے نام اللہ سکھایا کرو، اس کے بعد نام محمد رسول اللہ سکھایا کرو، اس کے بعد قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھایا کرو۔ میرے بھائی ایک اور ایک پر سیکھنے کا زمانہ جب چاہے سیکھ سکتے ہیں، لیکن جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو اسے نام خدا سکھایا کرو، نام مصطفیٰ سکھایا کرو۔ کبھی مائیں جب بچہ بولنے لگا تھا تو وہ گانا نہیں سناتی تھی، ایک پر نہیں پڑھاتی تھی، نہیں کوئی ماں کی گود میں بچہ لیتا ہے، ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، کوئی بچہ ماں کی گود میں لیتا ہے، کوئی ماں سورہ یاسین پڑھ رہی ہے، بچہ سو رہا ہے، کوئی بچہ دودھ پی رہا ہے، ماں دھمکیاں دیتی جا رہی ہے، لوریاں سناتی جا رہی ہے، تم سے بولو اور جو سبحان اللہ کرو میرے بھائی۔ آج ہمارا بچہ جب ہوشیار ہوتا ہے تو یوٹیوب چلا لیتا ہے، ہمارا بچہ فیس بک چلا لیتا ہے، مگر 30 سال کا 70 کلو کا نوجوان الحمد نہیں سنا پاتا۔ اللہ اللہ
25 साल में शादी हो रही है, निकाह का नंबर आएगा, मौलाना ने कलमा पढ़ाना शुरू कर दिया तो उसमें ऐसे अटक जाता है जिन्हें भूल भुलैयों में घुस गया। कलमा नहीं पढ़ा, तीसरा कलमा तो पढ़े नहीं पता, पहला कलमा तो अटक पटक के काम चल जाता है, दूसरे पे गाली जरा लड़खड़ाती, तीसरा तो काम ही खत्म। बड़ा सीना कान के कलाम ने बड़ी तरक्की की है मेरे भाई, कहते हैं तरक्की की है। तरक्की की तो विजन थी कि जीवन से तो निकलता जमाना तो उधर में रख जाता, जिधर से तू चलता जमाना तेरी चाल को देख के कहता मोहम्मद का गुलाम हो रहा है। उन्हीं की सुबह जिंदा है, उन्हीं की शाम जिंदा है, कि जिनके दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। मेरे भाई इस जमाने में तुम दुनिया में आए, तुमने हजार तरह की दोस्तियां की, मगर गुलफाम आज आपसे एक गुजारिश करके जाता है कि एक दोस्ती अपने मौला से भी कर लो। जिस दिन तेरी दोस्ती तेरे रब से हो गई, तेरा कनेक्शन तेरे रब से जुड़ गया, जिस दिन तेरी मौला की बारगाह में तेरी मकबूलियत हो गई, तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ तू अकेला पूरी दुनिया पे भारी है। तू तने पूरी दुनिया मिलकर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तारीख के आईने में तुझे बताकर जाना चाहता हूँ, हबीब अजमेर अल्लाह की वली का नाम है, बगदाद में रहते हैं। उनकी बारगाह में एक शख्स आया, सुबह सुबह का वक्त आकर रोने लगा। हबीब अजमेर फरमाते हैं वो आने वाले शख्स को रोता क्यों है? कहने लगा हुजूर मेरी जिंदगी का मामला ये है कि मेरी सुबह शाम गुनाहों में शराब के नशे में गुजरती थी। शाम को जब तक मैं शराब का नशा नहीं करता मुझे नींद नहीं आती थी, सुबह को उठता था फिर शराब का जाम चाहिए था। उसी दिन रात मेरे नशे में गुजरते थे, मैं अल्लाह की याद से गाफिल था, जिंदगी मेरी बेनूर हो चुकी थी। गरीबों के माल में लूटता था, यतीमों का माल मैं खाता था, बच्चियों की इज्जत मुझसे महफूज नहीं थी। अभी फिर तेरा काम यहाँ आने का क्या है? मेरी बारगाह में बैठ के क्यों रोता है? अर्ज करने लगा हुजूर क्या बताऊं, एक 12 साल का बच्चा कल आया, मेरी दिल की तख्ती बदल के चला गया। एक 12 साल का बच्चा आया, मेरे दिल की दुनिया बदल के चला गया। हुजूर एक 12 साल के बच्चे ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे भाई रंग इतना गाढ़ा करके जहां तू जाए, तेरे जाने से जमाना बदल जाए, तू ना बदले, तेरी वजह से जमाना बदल। अल्लाह होता हमारे यहाँ क्या होता है, 12 साल का बच्चा बीड़ी सिगरेट पी रहा, भाई क्यों पी रहा? वो मौलाना सिगरेट वालों में बैठा तो मुझे सिगरेट पीना आ गया। उनका रंग तेरे ऊपर क्यों चढ़ गया? होना तो ये चाहिए था कि तू बीड़ी वालों में जाता उनकी बीड़ी छुड़ा देता, बेनमाजियों में जाता उन्हें नमाजी बना देता, झूठों में जाता उन्हें सच्चा बना देता, गुरु में जाता उन्हें अच्छा बना देता। रंग तेरा क्यों नहीं चढ़ रहा? तेरे पर क्यों रंग चढ़ रहा? 2015 में फिल्म आई तो बाहर आगे तो बड़े हैं, 2016 की आई तो पीछे के बड़े हैं, 2017 में आई तो चार तरफ के कटे हैं, बीच में दूर रखा है, 2017 में आई तो पता नहीं फिर 18 में आई तो कुछ और बन गया। ये रंग क्यों आ रहे हैं? तेरा रंग क्यों नहीं जमाने पे चल रहा? तेरे ऊपर जमाने का रंग क्यों चल रहा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो फरमाइए भाई, रंग तो तेरा गाढ़ा होना चाहिए था ना यार। फिर अच्छा एक बात और सोच यार, हम दूसरों का तरीका वो अपनाए जिसका कोई तरीका बताने वाला ना हो। खुदा की कसम के खा के कहता हूँ, मोहम्मद अरबी जैसा तरीका तो पूरी दुनिया में किसी का नहीं है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। मेरे भाई किसी को भी पकड़ ले, मुकम्मल दस्तूर हयात किसी की जिंदगी में नहीं मिलेगा। तुझे नबी की जिंदगी में मुकम्मल दस्तूर हयात मिलेगा। शादी कैसे करना नबी की जिंदगी बताएगी, बचपना कैसे गुजारना नबी की जिंदगी बताएगी, मेरे भाई जवानी कैसे गुजारना नबी की जिंदगी बताएगी, मेरे भाई माँ बाप के साथ कैसे रहना नबी की जिंदगी बताएगी, औलाद के साथ कैसे रहना नबी की जिंदगी बताएगी, पड़ोसियों के हुकूक कैसे अदा करना नबी की जिंदगी बताएगी, बेटियों को कैसे रहना नबी की जिंदगी बताएगी, बीवियों को कैसे रहना नबी की जिंदगी बताएगी, तिजारत कैसे करना नबी की जिंदगी बताएगी, तिलावत कैसे करना नबी की जिंदगी बताएगी, इबादत कैसे करना नबी की जिंदगी बताएगी, सोना कैसे है नबी की जिंदगी बताएगी, जागना कैसे है नबी की जिंदगी बताएगी, खरीद फरोख्त कैसे करना है नबी की जिंदगी बताएगी, हिजरत का उसूल क्या है नबी की जिंदगी बताएगी। मेरे भाई तेरे नबी की जिंदगी में मुकम्मल दस्तूर हयात है, फिर तुम मुंबई के गुंडों की तरह क्यों जाता है? मदीने
نبی کی دیوانگی آ گئی، سارا زمانہ تیرا دیوانگی، وہ دیوانگی پیدا کر۔ حبیب نبی کی بارگاہ میں میرے بھائی یہ صبح شام کا شرابی رو رہا ہے۔ آج تک اس کی وجہ سے زمانہ روتا تھا، آج یہ رو رہا ہے۔ حبیب نبی فرماتے تو کیوں روتا ہے؟ تو نے تو ہزاروں کو رلایا ہے، تو نے تو سینکڑوں کے دل چیڑے ہیں، تجھ سے تو کتنے گھر برباد ہوئے ہیں، تجھ سے تو کتنے خاندان ویران ہوئے ہیں، تو لوگوں کو لوٹ لیتا ہے، ڈاکے ڈالتا، شرابیں پیتا، زنا کی منڈیوں میں گرم کرتا، آج کیوں روتا؟ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں، ایک 12 سال کا بچہ آیا تھا، میری زندگی کو رنگین کر کے چلا گیا۔ ابھی بھی سمجھے کیا ہوا؟ آج کرتا وہ دل کی تو بات ہے، میری بیوی نے کہا جتنے بھی تیرے دوست جتنے بھی تیرے ہمنشین سب کی دعوت کر دے، آج شام کو ایک بڑی پارٹی ہوگی، شراب و قرار ہوگا، شام کو جان چلے گی، رقص و سرور محفلیں ہوگی۔ میری بیوی کے کہنے پر، بیگم کے کہنے پر میں نے دعوت کر دی، میرے سارے مہمانوں کا انتظام ہونے لگا، میں نے سارے دوستوں کی دعوت کر کے گھر آیا، میری بیوی نے مجھے ایک کاغذ کا پرچہ تھمایا،